السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بھائیو، آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے حوالے سے لیکچر نمبر جو ہے وہ 104 ہے، اور آج سے ہم غزوہ احد کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی بھی اس کی پارٹ یا قسطیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن مجھے امید ہے یہ 10 سے اوپر جائیں گی، کیونکہ اتنی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کوئی نہیں بیان کرے گا جتنا کہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان جو ہے وہ کریں گے۔ اب پہلی بات ہے کہ ہر چیز کا کچھ سبب ہوتا ہے، تو غزوہ احد کے اسباب کیا تھے؟ یہ جو تھا نا جزیرہ نمائے عرب کا جو مرکز ہے نا وہ مکہ مکرمہ تھا، مکہ مکرمہ، اور اس جزیرے کے ارد گرد تقریباً سارے ہی بت پرست تھے، اور وہ اپنی رسمیں جو ہے نا نبھانے کے لیے مذہبی بیت اللہ کو ایک حیثیت حاصل تھی، ادھر ہی آتے تھے۔ اس طرح انہیں جو ہے نا مکہ کو مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی لحاظ سے بڑا مقام حاصل تھا۔ لیکن ہوا کیا، جنگ بدر کے بعد ان کی ویلیو عزت ختم ہو گئی، سر ندامت سے جھک گئے، گھر گھر میں ماتم ہونا شروع ہو گیا، کہرام بڑھ گیا، اور ارد گرد لوگوں نے بھی ان کو اہمیت دینا چھوڑ دی، بلکہ آہستہ آہستہ مکے کی بجائے مدینہ کی طرف، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ادھر رجحان بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی کہ مرکزی حیثیت جو ہے نا وہ مدینہ کو حاصل ہو گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ظہور ہوتا ہے۔ جب انہیں شکست ہوئی بدر میں تو ان کے اندر انتقام کا جذبہ جو ہے نا بھڑک رہا تھا، آگ کہ کسی طرح ہم نا بدلہ لے لیں۔ اور تیسری جو اہم وجہ مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجارتی شاہراہوں پر بیٹھ گئے تھے، یعنی کہ جہاں سے ان کے تجارتی قافلوں نے گزرنا تھا نا ادھر آپ نے ڈیرے لگا لیے تھے۔ دیکھا نہیں پیچھے کتنے قافلوں کو لوٹا ہے، تو ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب نہ تو وہ شام کی طرف جا سکتے تھے نہ یمن کی طرف، آ جا کر ایک حبشہ رہ گیا تھا، تو حبشہ میں ان کو کتنی تجارت ہو جانی تھی، تو اس وجہ سے وہ اقتصادی لحاظ سے بڑے کمزور ہو رہے تھے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بتوں کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ تو پہلی بات کہ مکہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو رہی تھی، دوسری بات مدینہ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا تھا، تیسری بات جنگ بدر کے بعد لوگوں کی نظروں میں ان کی اتنی عزت نہیں رہی، چوتھی بات ان کا جو ہے نا جوش انتقام بڑھ رہا تھا، پانچویں بات جو اہم ہے کہ اقتصادی طور پر وہ کمزور ہو رہے تھے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا انتقام لینا جو ہے وہ چاہتے تھے۔ مشرکین جب بدر سے مکہ واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام گیا تھا وہ واپس آ گیا، اور وہ مال انہوں نے تقسیم نہیں کیا، بلکہ وہ دارالندوہ ہے نا، دارالندوہ، اس کے پاس ہی انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، پورے تجارتی سامان کو۔ اور ابو سفیان نے نا قافلے کو جوں کا توں رہنے دیا، سے تقسیم نہیں کیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جتنا یہ سامان ہمیں نفع حاصل ہوا ہے یہ آئندہ غزوہ احد میں یا جو آگے جو جنگ ہوگی اس میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ پھر ابو سفیان جب یہ سارے سردار جو باقی بچے تھے وہ اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا، تو یہ بات طے پائی کہ ہمارے باپ دادوں، بیٹوں، کنبوں، قبیلوں میں سے کتنی بڑی تعداد قتل ہو چکی ہے۔ ہاں جی، یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو اس قافلے میں منافع ہوا ہے نا جو ہم بچا کر لے آئے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو۔ تو یہ سن کر ابو سفیان نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، کیا قریش کے لوگ اس پر راضی ہیں؟
دوسرے لوگ بھی. تو سرداروں نے کہا ہاں. تو ابو سفیان بولا تو پھر میں سب سے پہلے اس کی تجویز منظور کرتا ہوں، اور عبد مناف بھی میرے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم مجھے جنگ بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے. میرے سینے میں آگ، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، کیونکہ اس میں میرا بیٹا حنظلہ مارا گیا، وہ بھی مارا گیا. اب اس سلسلے میں جب دوسروں سے بات کی تو وہ بھی رضامند ہو گئے. ہاں جی. اس کے بعد نا سب نے جو چیزیں تو مختلف تھیں، انہوں نے ساری چیزوں کو بانڈ کرنا، اس کی جگہ سونا خرید لیا. تجارت کا جتنا بھی تھا سونا خرید لیا، اور مال والوں کو ان کا راس المال واپس کر دیا اور نفع نکال لیا. ان کے پاس 1000 اونٹ جو ہے نا نفع میں آئے، اور 50,000 دینار جو ہے نا انہیں نفع حاصل ہوا. یہ سارا نفع جنگ کے لیے الگ کر لیا گیا. نفع یعنی کہ راس المال واپس کر دیا، نفع جو ہے نا وہ جنگ کے لیے رکھ دیا. اور یہ کم نہیں ہوتا 1000 اونٹ اور 50,000 دینار. دینار سونے کو کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آیات میں ان کا ذکر کیا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. ہوا یہ کہ کفار نے نا ارد گرد کے قبائل کنانا، اہل تہامہ سے بھی ساز باز کی، تاکہ اب زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو حمایتی لوگوں کا بنایا جائے. تو اس نے نا مختلف قبائل کو مدد کے لیے پکارا ابو سفیان نے. تو کئی جو ہے نا اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس میں ابو عزہ بھی تھا. یہ بڑا جو ہے نا شاعر تھا، اور اس کو نبی علیہ السلام نے جنگ بدر میں چھوڑ دیا تھا. میں نے بتایا تھا نا، اس نے وعدہ کیا تھا. اور نبی علیہ السلام نے بدر کے دن اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، نہ کسی کو ان کے خلاف اکسائے گا. لیکن صفوان بن امیہ نے اسے بہکایا اور کہا ابو عزہ تم تو بڑے اچھے شاعر ہو، اپنی زبان اور بیان کے جادو سے ہماری مدد کرو اور ہمارے ساتھ نکل پڑو. ابو عزہ نے کہا بدر میں نا نبی علیہ السلام نے مجھ پر احسان جو ہے وہ کیا تھا، مجھے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ میں مسلمانوں کے خلاف کسی کو ورگلاؤں گا نہیں. صفوان نے کہا تم خود ذاتی طور پر ہماری مدد کرو، اگر تم بحفاظت واپس آ گئے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر اس جنگ میں تمہیں قتل کر دیا گیا تو تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھ لوں گا، اور ہر تنگی اور آسانی میں اس کا ساتھ دوں گا، یعنی کہ بے فکر ہو جاؤ. اب جو ابو عزہ ہے نا وہ بہکاوے میں، لالچ میں آ گیا. اس نے پھر شعر و شاعری کی مسلمانوں کے خلاف. یہ آگے سارے اس کے اشعار ہیں. اب وحشی تھا ایک، وہ بڑا مشہور و معروف نام ہے وحشی. یہ نا جبیر بن مطعم اس کا حبشی غلام تھا، اسے وحشی کہا جاتا تھا. یہ نا نیزے کے وار میں بڑا ماہر تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ناچ رہی ہو نا تو اس کے عورت کے اوپر ہلکا سا ہو نا تو یہ نیزہ ایسے پھینکے تو عورت کے وہ درمیان میں سے گزر جائے، وہ ہلکے سے. اتنا ماہر تھا. تو جبیر نے نا اسے بلا کر کہا تم بھی لوگوں کے ساتھ نکلو. میرے چاچا جب تھا نا تو ائمہ کو حمزہ نے بدر کے دن روز قتل کیا تھا، اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو تم آزاد ہو. اور ہند نے بھی اپنے جو زیورات پہنے ہوئے تھے نا ابو سفیان کی بیوی، ادھر سے جب اس کا گزر ہوا، ادھر نہیں بات لکھی، دوسری تاریخوں میں لکھی ہے، اس نے کہا ادھر آؤ. میں اس کے بھی باپ پتہ نہیں کون کون مارے گئے تھے ہند کے بھی. اس نے کہا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، عنہ کو، تو یہ سارے زیور تمہارے. تو کہتے اس نے زیر لب برچھی کو اپنے سنبھال کر کہا، برچھی بھی تھی، تو میں ہی حمزہ کو اب شہید کروں گا یا قتل کروں گا. ایک تھا بندہ ابو عامر، اس کو نبی علیہ السلام نے نا فاسق کہا تھا، فاسق. تو یہ قبیلے اوس ہی میں اس کو وہی حیثیت حاصل تھی
جو کہ عبداللہ بن ابی کو حاصل تھی۔ یہ عیسائیت کا جو ہے نا گرویدہ تھا، ہاں جی، اور یہ جو ہے نا زمانے جاہلیت میں اسے راہب کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے خلاف اس کی جو ہے نا کرتوتوں کی وجہ سے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا کہ یہ فاسق ہے۔ یہ مکہ آ کر رہنے لگا، اس کے ساتھ قبیلے اوس کے 50 نوجوان بھی آگے تھے، بعض کہتے وہ 15 افراد تھے، یعنی کہ مکہ آیا یہ ابو عامر فاسق، اور لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کیا کہ میرا نا بڑا اثر رسوخ ہے، تم سب لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا رہنے کی تاکید کرو، تو وہ فوراً جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا، تاہم اس نے نا جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، لیکن اس بار جب کفار احد کی طرف نکلے تو یہ مکی لشکر میں ساتھ شامل تھا، ابو عامر فاسق۔ اچھا، یہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی عورتیں بھی شامل ہوئی تھیں، یہ 14 کے قریب کہہ رہے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند، ابو سفیان کی دوسری بیوی امیمہ، اکرمہ ابو جہل کا جو بیٹا اس کی بیوی ام حکیم، یعنی کہ 14 عورتیں جو ہے نا ہند سمیت غزوہ احد میں شامل ہوئی ہیں۔ اور وحشی کی کنیت ابو وسمہ تھی، وہ جب بھی ہند کے پاس سے گزرتا ابو سفیان کی بیوی، تو وہ اس کے پاس سے گزرتی تو وہ چلا چلا کر کہتی، اے ابو وسمہ میری روح کو سکون بخش، حمزہ بن عبد المطلب کو توبہ نعوذ باللہ تو شہید کر دے، اس طرح میری جو ہے نا انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور تو غلامی کی زنجیروں سے رہائی پائے گا۔ اور تمام کفار و مشرکین کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس مشرکین مکہ کے احد میں تعداد کتنی تھی، کتنا لشکر تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نا ان کی تعداد 3000 تھی مشرکین مکہ کی، اس میں 3000 ہی اونٹ تھے، 200 جو ہے نا گھوڑے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، اور بعض کو تازہ دم رکھا گیا، سواری بھی نہیں کی گئی، اور حفاظتی جو اسلحہ تھا وہ 700 زریں یعنی کہ تھی، مکمل اسلحے کے ساتھ 3000 کے ساتھ روانہ ہوئے، 200 گھوڑے ہیں جی تھے اور 700 زریں، 3000 اونٹ، اور تعداد بھی کتنی، 3000۔ اب نا ایک اللہ معاف کرے جب انسان انتقام پر آتا ہے تو کیا کیا اس کو سوچ آتی ہے۔ قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کا گزر جو ہے نا ابوا نامی بستی سے ہوا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کی قبر تھی۔ ہند کے جو ہے نا دل میں حسد، بغض، انتقام کی بجلیاں جو ہے نا کوند رہی تھی۔ اس نے ابو سفیان سے کہا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، تلاش کرو، ان کے جسد خاکی کو اپنے قبضے میں لے لو، اگر مسلمان جنگ میں ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیں تو ان کا فدیہ درہم و دینار کی صورت میں ادا کرنے کی بجائے ہم آمنہ کا جسد خاکی ان کے حوالے کریں گے۔ دیکھیں کتنی ناپاک سازش ہے۔ ابو سفیان نے یہ بات مشورتاً کسی اور سے مشورہ کیا تو جو لوگ عقل مند تھے نا انہوں نے کہا، اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا اگر تم نے قبر کھودنے کی رسم شروع کی تو پھر تمہارے جو دشمن ہیں نا بنو بکر قبیلہ تو دشمن تھا، تمہارے باپ دادوں کی ساری قبریں ادھیر کر رکھ دیں گے، یعنی کہ ہمارے بھی تو دشمن ہیں،
تو پھر ہمارے باؤ اجداد کی قبروں کا کیا بنے گا؟ یہ رسم نہ ایجاد کرو۔ تو پھر وہ نا یہ عمل نہیں ہوا، ورنہ توبہ نعوذ باللہ ہند نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی جو ہے نا، ہاں، اب سیدنا عباس بن عبد المطلب تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قریش کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفصیلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھ بھیجی، اور یہ خط بنو غفار کا ایک تیز رفتار شخص نبی کریم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ ایلچی جو سفیر تھا اس نے بڑی تیز رفتاری سے سفر کیا تاکہ میں نا لشکر سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اس نے مکہ اور مدینہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے نا، یہ 450 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر صرف 3 دن میں اس نے طے کر لیا۔ جب اس ایلچی نے یہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی ایک ایک نقل و حرکت پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے عباس ہی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں خط لکھ کر ہمیں ہماری خدمت میں بھیج دینا۔ مکی مسلمان عباس کو اپنا سہارا خیال کرتے تھے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مدینہ پہنچ کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، لیکن آپ نے نا عباس کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں تاکہ دشمن کی دشمن جو ہے نا اس پر نگاہ رہے۔ چنانچہ یہ لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھوڑے بھی تھے، 700 زرہیں بھی تھیں۔ 3000 یہ سارا جو ہے نا اسلحہ سمیٹ کر اپنے ساتھ لا رہے تھے، جتنا بھی مکے میں لشکر تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنو غفار کا آدمی جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر قباء میں حاضر ہوا، آپ نا اصل میں قباء میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے، اور یہ قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ خط پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط کا نفس مضمون اور اس کی جزیات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب سے فرمایا کہ یہ معاملہ پوشیدہ رکھو۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں نہ جانتے تھے، تو اس لیے ابی بن کعب سے یہ خط پڑھایا، لیکن فرمایا معاملے کو پوشیدہ ہی رکھنا کیونکہ افراتفری پھیل جائے گی۔ پھر آپ نہایت تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فوراً جو ہے نا جو قائدین تھے نا، سردار مہاجرین و انصار کے ذمہ دار، ان کو طلب فرمایا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور آنے والے آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے تبادلہ خیال فرمایا۔ سعد بن ربیع تھے نا، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، لیکن یہ آپ معاملے کو ابھی خفیہ ہی رکھے۔ تو سعد بن ربیع سے ملاقات کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے آپ سے کیا گفتگو فرمائی ہے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا تمہارا برا ہو، بھلا تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ وہ بولی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، جو نبی علیہ السلام نے آپ سے کہا وہ میں نے سن لیا کہ بھئی وہ 3000 کا لشکر مکہ سے جو ہے نا وہ مدینہ آ رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ راز تو آؤٹ ہو گیا۔ فوراً بیوی کو ساتھ لیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میری تمام ہماری باتیں میری بیوی نے سن لی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کل بات پھیل جائے تو آپ سمجھے کہ سعد بن ربیع نے بات کو چھپایا نہیں۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا اس خاتون کو کچھ نہ کہو۔ تو جلدی یہ خبر پھیل گئی۔ بات کہاں چھپی رہتی کہ بھئی مدینہ مکہ سے 3000 کا لشکر مدینہ میں حملے کے لیے آ رہا ہے۔ بنو خزاں سے عمر بن سالم، یہ بنو خزاں نا یہ مسلمانوں کا حمایتی حلیف تھا، کافر ہی تھا لیکن حلیف تھا۔ وہ قریشی لشکر کے پیچھے مکہ سے نکلا۔ جب لشکر زی طوا پہنچا تو وہ خاموشی سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سارے لشکر کی معلومات بتائی۔ 3000 کا لشکر ہے، 3000 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 زریں، یہ لشکر مدینہ میں حملے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس وقت وہ رابغ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ چلتے چلتے ایک مقام ہے ادھر وہ پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً جاسوسی کا جو ہے نا جال پھیلایا، اور انس اور مونس یہ 2 صحابی تھے، ان کو چپکے سے قریش کی سرگرمیاں جاننے اور ان کی تازہ خبریں لانے کے لیے بھیجا۔ کن کو؟ انس اور مونس کو۔ ان نوجوانوں نے قریش کو مدینہ کے بالکل قریب پایا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ مدینہ کے ارد گرد چراگاہوں میں چڑھنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے، یعنی کہ مدینہ کے اتنے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ دونوں دشمن کا حالات کا جائزہ لے کر خاموشی سے واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ تو مدینہ کے قریب آ پہنچے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حباب بن منذر کو روانہ فرمایا۔ وہ نا مشرکین مکہ کے اندر بڑی رازداری کے ساتھ گھس گئے اور دشمن کے سارے احوال، اسلحہ، تیاری، زور و شور دیکھ کر واپس آ گئے۔ اور آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا اے حباب؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے اندازے کے مطابق 3000 آدمی ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 کی تعداد میں دوہری زریں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ان کے ساتھ عورتیں بھی دیکھی تم نے؟ فرمایا ہاں، ان کے ساتھ تو عورتیں بھی ہیں اور ان کے پاس دف اور طبلے بھی ہیں، یعنی کہ دف بھی بجائیں گی۔ اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ جنگ بدر میں جو قتل ہو گئے نا ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ گیت گائے گی تاکہ ان کا جو ہے نا زخم ہرا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نا رازداری ہی میں رکھنا، جو بھی آ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے رازداری میں رکھنا تاکہ کوئی ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ اب مشرکین کا پڑاؤ نا مدینہ کے دامن میں ہوا یہ کہ جو ہے نا یہ مشرکین جو تھے نا قریش احد کے قریب بدھ کو پہنچے۔ یہ میدان احد ہے نا، جنگ احد میدان کا نام تھا نا، اس میں یہ پہنچے ہیں بدھ والے دن، اور بدھ جمعرات اور جمعے تک انہوں نے ادھر قیام کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 3 دن بعد جمعے کے روز 6 شوال 3 ہجری، یعنی کہ روزوں کے بعد 6 ہجری کو مدینہ سے نکلے، تو پھر روانہ ہوئے اور ہفتے والے دن جنگ ہوئی ہے۔ اب سلمہ بن سلامہ کی بہادری۔ تو سلمہ بن سلامہ تھے جی، یہ جمعے کے روز الارز گئے، وہاں ان کی کھیتیاں تھیں۔ جب وہ الارز کے قریب پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ 10 گھوڑے سوار جو ہے نا چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا سلمہ نے ان پر پہلے تیر اندازی کی، پھر پتھر پھینکے، وہ بھاگ گئے۔ پھر وہ جلدی سے اپنے جو ہے نا باغ میں آئے، وہاں سے اپنی پوشیدہ تلوار اور زرہ نکالی، پھر اسلحے سے تیار ہو کر وہ جلدی ہی سے اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں معلومات سے آگاہ کیا۔
پھر اس کے بعد مدینہ میں عام اعلان ہو گیا کہ لوگ بھی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ہتھیار بند رہنے لگے. بھی فوج سامنے کری ہے، انہوں نے نا ہر وقت صحابہ کرام نے اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتے تھے نا، نماز بھی تو ساتھ اپنا اسلحہ رکھا ہوتا تھا نماز کی حالت میں بھی. دوسری طرف نا نہایت ہی نا چاقو دستہ ایک نوجوانوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے نا مقرر ہو گیا، کیونکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس دستے میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ شامل تھے. یہ ہتھیار بند ہو کر ساری رات باری باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے کہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے. اور پھر یہ کیا کہ مدینہ کا جو داخلی راستے نا جہاں سے گزر کر انہوں نے آنا ہے، ادھر بھی اپنے نا تھوڑا دستہ تعینات کر دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اندر نہ آ سکے. اور جاسوسی بھی شروع کر دی. گویا کتنے کام کیے؟ نماز میں ہتھیار باندھنا شروع کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حفاظتی دستہ، راستوں کی میں فوج کی تعیناتی کہ اندر نہ آ سکے، اور پھر جاسوسی کا انتظام. یعنی کہ ہر طرح سے مسلمانوں نے یہ کام کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس شورا منعقد کی، جس میں انصار، مہاجرین، ادھر سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ادھر سے انصار کے غور و فکر کرنا، مشورہ کرنا کہ کیا کیا جائے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر گفتگو کا آغاز فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے اپنی تلوار جو ہے نا باہر نکالی ہے تو اس کا نا اگلا حصہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ احد میں کچھ مومنین جو ہیں وہ شہید ہوں گے. میں نے دوبارہ تلوار کھینچی تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی. یہ اس فتح کی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دی کہ وہ انہیں یکجا کر دیا جائے گا، اکٹھا ہو جائیں گے. میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں بھی دیکھی ہیں. اللہ کا ہر کام بہتر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ گاؤں کو بھی میں نے گائیں کو بھی ذبح ہوتے دیکھا ہے. اور میں نے اس سے مراد یہ لیا کہ احد کے میدان میں کچھ شہید ہونے والے مومن ہیں، اور وہ خیر سے مراد یہ ہے کہ وہ شہید ہوں گے. اور پھر نا بعد میں مومنوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا، یعنی کہ جب وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہیں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو یہ آپ کے پاس تلوار تھی نا، اس کا نام ذوالفقار تھا، بڑا مشہور نام ہے ذوالفقار تلوار. یہ بدر کے روز نا آپ کو ملی تھی مال غنیمت میں سے، جسے احد کے دن نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنی تلوار ذوالفقار میں دندانے پڑے دیکھے ہیں، یعنی کہ وہ نا دند ٹک لگ گئے ہیں، اور اس کی تعبیر میں نے تمہیں لاحق ہونے والی شکست سے کی ہے. اور میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈا بند جو ہے نا دیکھا ہے، ہاں جی، اور میں نے مشرکین کے سردار کے قتل سے کی ہے. اور میں نے دیکھا کہ میں نے مضبوط زرہ پہن رکھی ہے، اس کی تعبیر میں نے مدینہ سے کی ہے. پھر میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں دیکھیں، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بلائی ہے. اب آپ نے جو خواب دیکھا نا، آپ نے دیکھیے پھر سمجھ لیں، خواب آپ نے دیکھا کہ تلوار جو تھی نا ذوالفقار تلوار، اس کو دندانے پڑ گئے ہیں، اس کا اوپر والا حصہ ٹوٹ گیا ہے. گائیں دیکھی وہ ذبح ہو گئی ہیں، زیرہ دیکھی وہ آپ کو بندھی ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوبارہ تلوار دیکھی تو وہ اچھی تھی، اس کی آپ نے گائیں ذبح ہونے کی تدبیر یہ کی، اور تلوار کے نوک کے ٹوٹ جانے سے کہ ادھر مسلمانوں کو کچھ شہادتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی، اور ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوگا. اور آپ نے جو زرہ پہنی اس سے مراد مدینہ لیا کہ اگر آپ مدینہ میں رہیں گے تو محفوظ جو ہے وہ رہیں گے، اور یہ ذبح ہونا بھی بلائی ہے. اب آپ نے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، یا اگر وہ احد میں آ گئے ہیں
تو احد میں نکل کر جو ہے نا ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہمارے لیے محفوظ ڈال ہے، اور اگر تم یہی رہو جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، انہیں وہی رہنے دو، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ وہی رہیں گے تو انہیں انتہائی موافق جگہ پر رہیں گے، اور اگر وہ یہاں پہنچ گئے تو ہم مدینہ میں رہ کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ اصل میں سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے مجلس شورا ہو رہی تھی، صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی یہ لڑیں۔ وہ کتنی دیر ادھر بیٹھیں گے، آئیں گے نا، تو یہ مدینہ ایک زرہ کی طرح ہے، جس طرح زرہ بندے کو محفوظ رکھتی ہے تو مدینہ میں محفوظ رکھے گا۔ یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑا جائے۔ اب آپ آگے بیان کریں گے کہ کچھ جو صحابہ نے کہا نہیں جی باہر جا کر لڑا جائے، تو آپ نے پھر ان کی تائید کی۔ یہ کل انشاءاللہ ہم ادھر ہی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔